ایسی نیک عورتیں کھڑی ہوگی کہ 20-20 سال ان کی زبان سے قرآن کے لفظ کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہوگا. تو وہاں پر آج ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بیویاں جب کھڑی ہوں گی، زبان سے غیبتیں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، دوسروں پر جو ہے وہ بدگمانیاں اور عیب بہتان باندھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، فلاں کو ریاکار کیوں کہا. تو میری بہن سوچ تو صحیح، پھر اللہ کے سامنے کیسے جواب دے سکیں گی. آج وقت ہے اپنی زندگی کو نیکوکاری پر گزارنے کا، اپنی زندگی کو شرم و حیا اور تقوی و طہارت پر گزارنے کا. اللہ رب العزت کے ہاں پاک دامن عورت کا بڑا مقام ہے. شیخ عبد القادر، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی، شہر کے سارے علماء میدان میں اکٹھے ہوئے، مرد عورتیں اکٹھے ہوئے، اپنے جانوروں کو بچوں کو بھی لے کر آئے، صبح سے لے کے عصر تک دعا مانگتے رہے. دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر قحط تالی ہے اے مالک بارش عطا فرما دے. بارش کے کوئی آثار نہیں تھے. فرماتے ہیں ایک نوجوان کسی کو اپنے اونٹ پر سوار کیے لے جا رہا تھا، وہ قریب سے گزرا، کھڑا ہوا، آ کر پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں. لوگوں نے بتایا کہ بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. سارا دن روتے گزر گیا، مرد عورتیں رو رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی. وہ نوجوان کہتے ہیں اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ اس اپنی اونٹ کی سواری کے پاس گیا، وہاں جا کر اس نے دعا مانگی. دیکھتے دیکھتے آسمان پر بادل آئے، بارش برسنے لگی. علماء اس کی طرف بھاگے کہ یہ کون مقبول اور مستجاب الدعوات بندہ ہے. چنانچہ جب اس کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی، وہ کہنے لگا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ ہیں اور جنہوں نے اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری کہ نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا، نہ کبھی غیر محرم نے ان کو دیکھا. میں نے آ کر ان کی چادر کا دوپٹہ پکڑا، ان کے دوپٹے کا کونا پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میں ایسی پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں، اگر تیرے ہاں اس کی پاک دامنی کا کوئی مقام ہے اپنے بندوں پر بارش عطا فرما. رب کریم نے اسی وقت بارش عطا فرما دی. تو جب نیکوکاری کی زندگی گزاریں گی، حیاداری کی زندگی گزاریں گی، اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمتیں دیں گے، برکتیں دیں گے. آج کی عورتیں خامدوں کے شکوے کرتی پھرتی ہیں، اولاد سے شکوے کرتی پھرتی ہیں. یہ شکوے آپ کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کی مقبول بندی بن جاتی، آپ کے دامن میں اللہ کبھی بھی مصیبتوں کو نہ ڈالتے بلکہ خیر کو بھیجتے، رحمتوں کو بھیجتے، آپ کے ہاتھ چھپتے، اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنا دیتے. اللہ نے تو ماں کو وہ مقام دیا کہ ماں کی دعائیں اللہ کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء کی مانند قبول کی جاتی ہیں. آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے آپ کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوتی ہیں، پردے کے بغیر باہر پھرتی ہیں، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، حرام حلال کا لحاظ نہیں کرتی، گھر میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی. دین کے اوپر زندگی گزارنے کے بجائے آپ کو میوزک سننے سے جو ہے اچھی لگتی ہے. آپ کا کام ادھر ادھر کے جو ہے آپ کا وقت ادھر ادھر کے کاموں میں گزرتا ہے، غفلت میں گزرتا ہے. کاش کہ آپ گھر کے کام کاج سمیٹ کر اپنا وقت قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، دین کے کاموں میں گزارتی، اللہ کے دین کا دل میں درد رکھتی، پھر دیکھتی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کرتے. میرے آقا و سردار نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لے گا، ہم الآخرہ، آخرت کا غم، کفا اللہ ہم الدنیا، اللہ اس سے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو ہم دنیا کے غموں کے پیچھے کیوں جو ہے وہ پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں اتری. ہم نیکوکار بن جائیں، آخرت کو اپنا غم بنا لیں، دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اتر. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب